والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، امت خرافات میں کھو گئی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، آج 27 رجب ہے اور رجب وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ دعا فرمائی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں اتنی درازی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم رمضان مبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ پالیں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں رجب کے اندر مشہور ہو گئی ہیں. میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا: حقیقت روایات میں کھو گئی. روایات سے مراد یہ احادیث کی روایات نہیں، یہ جو خاندانی روایات، قبائلی روایات، رسم و رواج، یہ مراد کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، امت خرافات میں کھو گئی. کہ وہ باتیں جو کبھی ماں کی گود میں سیکھ لی جاتی تھیں، وہ باتیں جو کبھی مکتب میں سیکھ لی جاتی تھیں، اب ان باتوں کو ایسا فراموش کر دیا گیا، ایسا فراموش کر دیا گیا کہ اب اچھوں کو نہیں معلوم کہ کس مہینے کی کیا خصوصیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. مرور زمانہ کے نتیجے میں لوگوں نے اپنی من پسند چیزوں کا اس میں اضافہ کر دیا. اس میں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. جب کوئی چیز داخل کی جاتی ہے یا کوئی چیز نکالی جاتی ہے، جس کو آپ تحریف سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، جس کو آپ تصحیف سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اور جس کو آپ بدعت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. 27 رجب کے حوالے سے جو بات مشہور ہے کہ شب معراج 27 رجب کو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں ملی، تو لہذا یہ دن جشن کا دن ہے. اور اس رات کی عبادت ایسی ہے جیسے کہ شب قدر کی عبادت. حتیٰ کہ ایک محقق لکھتے ہیں کہ میں یہ لفظ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بعض لوگوں نے یہاں تک جذبات میں لکھ دیا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے. اور دوسرے دن
صبح کا روزہ اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، اور رات کی عبادت کے مخصوص طریقے ذکر کیے گئے ہیں کہ 100 رکعت پڑھیے، پہلی رکعت میں اتنی دفعہ سورہ فاتحہ اور اتنی دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر دوسری رکعت میں اس طرح پورا کریں گے تو آپ بدریین صحابہ کے برابر پہنچ جائیں گے۔ چے پدی دا شوربہ۔ بنیادی طور پر فضیلتوں کے حوالے سے، اجر و ثواب کے حوالے سے اور عبادت کے طریقے کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فضیلت کا تعین سوائے اللہ کے، اور اللہ نے جب رسول اللہ کو بتایا اس کے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے۔ خالق چاہے تو ایک ذرے کو واللہ یضاعف لمن یشاء کی تعبیر کر دے، اور خالق چاہے تو کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا کی مثال بنا دے۔ یعنی ایک دانہ خرچ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی مثال دے رہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو اس طرح 7 کو جب ضرب دیں گے ایک دانے کو 7 سے، اور 7 کو ضرب دیں گے 100 سے، تو معاملہ کہاں پہنچے گا؟ اور پھر اس کے اوپر تحدید نہیں کی، تخصیص نہیں کی، بلکہ فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، جس کو جتنا چاہے دے۔ اور دوسری طرف یہ بتلا دیا گیا کہ بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑی دولت کے انبار ہیں، لیکن وہاں پر جو اللہ کی مقصود کیفیت ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، کہ ایک چٹیل میدان نہیں، ایک سنگلاخ چٹان ہے، ایک ایسا پتھر ہے جس کے اوپر گرد و غبار جمع ہو گئی۔ اب ایک آدمی نے یہ سمجھا کہ یہ زمین ہموار ہے اور یہ زمین کو اگر سیراب کر دیا جائے گا تو فصل اگائے گی، اس نے اپنا پورا کیپٹل اس میں جھونک دیا، پوری انویسٹمنٹ کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اخلاص کی کمی تھی، جس کے نتیجے میں فاصابہ وابل، کہ بارش آئی، فترکہ صلدا، بالکل جیسے چٹیل میدان ہو گیا۔ تو ایک غلط فہمی ہم لوگوں کو دور کر لینی چاہیے، فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں ولی نے فرمایا، فلاں قطب نے فرمایا، یہ جتنے بھی فرمان ہیں حضور کے فرمان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے، اور وہ آدمی ولی نہیں ہو سکتا جو حضور کے نقش پا پہ نہ چلتا ہو، اور وہ آدمی جو حضور سے بڑھ کے بولے وہ حضور کا متبع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ یہ زمانہ ایسا فتنے کا ہے کہ ہر آدمی کھڑا ہو رہا ہے، ملٹی پلائی کرنے کا زمانہ ہے، ضرب کا اور اسکور کرنے کا زمانہ ہے، ہر آدمی ٹک 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 کر کے کرتا ہے۔ تو اگر ٹک ٹک کر کے کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ اس کو اتنے سے ملٹی پلائی کرو، اتنے سے ملٹی پلائی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے اعملی اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم اعمال صالحہ اختیار کرو۔ اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے اس کی رضا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، یہ تو اجرت کا معاملہ ہو گیا، یہ تو مزدور کرتا ہے۔ عاشق کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اتنے دو گے تو میں اتنا کروں گا، اتنے نہیں دو گے، یہ تو مزدوروں کا کام، یہ چھوٹے درجے کے لوگوں کا کام۔ اولیاء اللہ اور اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے کہ ملٹی پلائی کر کے خوش ہوں کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، یہ ہو گیا، کچھ نہیں، کچھ کام آنے والا نہیں۔ اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر ہارون رشید نے اعلان کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں
پورے میرے محل کے جو خزانہ ہے اس کو کھول دیا جائے اور ہر آدمی آئے اور آ کر جو ہے جس خزانے کے حصے پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو گیا۔ اب بھیا سب لب کے وزیر، امیر، شریف، غریب سب بھاگے، لیکن ایک باندی مورچھل جھل رہی تھی کھڑی ہوئی۔ تو امیر المومنین نے پلٹ کے پوچھا کہ اللہ کی بندی تو کسی پہ ہاتھ نہیں رکھتی؟ تو کہنے لگے بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ انہوں نے کہا بالکل اجازت ہے۔ تو کہنے لگے مجھے آپ کے منہ سے یہ اعلان سننا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں واقعتاً آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا تو وہ اس کا ہو گیا۔ تو اس باندی نے جو مورچھل جل رہی تھی چپکے سے امیر المومنین کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ سب بیوقوف ہیں جو آپ کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ جس کے ہو یہ ساری دولت اس کی۔ تو اللہ رب العالمین سے بزنس کیوں کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین سے کہ اللہ آپ کی رضا چاہیے۔ پھر اللہ کی شان کریمی دیکھو، حدیث قدسی ہے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی، ہوگا وہی جو میری مرضی، اور اگر تو اپنی مرضی چلائے گا تو میں تھکا دوں گا اور تجھے نہیں ملے گا جو تیری مرضی ہے، ہوگا وہی جو میری مرضی، اور اگر تو اپنی مرضی کو میری مرضی میں فنا کر دے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری مرضی ہے اور وہ بھی دوں گا جو میری مرضی ہے۔ تو اللہ کی مرضی میں کیوں نہ فنا ہو جائے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ کلیئر ہو جانا چاہیے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں، ایک عام سی بات ہے کہ آخرت میں اجر کون دے گا؟ کہ ترازو پہ بیٹھ کے کوئی پیر صاحب اجر دیں گے؟ یہ سارے ایسے بھی الفاظ میں نے سنے، میں لرز گیا کہ بھائی تم میرے خدمت کرو ورنہ جنت میں تمہیں بخشواؤں گا نہیں۔ ارے تم اپنی بخشش کروا لو۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے پیغمبر وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں میں بخشواؤں گا نہیں۔ آپ دست کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ اب آتا ہے معاملہ دوسرا کہ معراج جسمانی ہوئی تھی، روحانی ہوئی تھی، اس پہ لوگوں نے بڑی بحثیں کی۔ بھائی قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کیجئے تو بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو۔ تو قرآن پہ غور کرنے کے بعد ادھر ادھر کی ایران تران کی لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معراج آسمان تک ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے، متکلمین نے لکھا ہے کہ اسرا جو بیت اللہ سے تشریف لے گئے بیت المقدس تک یہ اسرا ہے، اور اس کے بعد جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا یہ معراج۔ تو اب اللہ رب العالمین کو جب ہم نے کہا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہیں تو ہمیں کوئی شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ یا تو اللہ کو قادر مطلق نہ مانو، یا پھر اللہ کو جو ہے تم مشیر بن کے سجیشن دو نہیں اللہ میاں فزیکلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ لاجک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسے چلے جائیں گے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آج پورا ڈیٹا ادھر سے ادھر شفٹ ہو رہا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھیے اور پورا ڈیٹا موٹی موٹی فائلیں یہاں سے وہاں شفٹ ہو جاتی ہیں، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، اور تمام ٹرانزیکشن جو کسی ملک میں ہو رہی ہے اور کمپنی اس ملک سے کنیکٹ ہے تو پوری ٹرانزیکشن آپ ایک جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ ماسٹر کمپیوٹر وجود میں آ چکے ہیں اور مختلف قسم کی ٹیکنالوجی وجود میں آ چکی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر ایٹ اے ٹائم آپ کی نقل و حرکت، آپ کی آواز، آپ کی کیفیات دور دنیا کے خطے میں بیٹھا ہوا شخص نہ صرف سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بلکہ اپنے کمنٹس بھی دے سکتا ہے آن دا اسپاٹ۔ تو جب ایک انسان جو ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے اپنے دماغ کے برتے پہ، تو اس دماغ کے بنانے والے خالق کائنات کو سجیشن دینے کی ضرورت نہیں۔ لہذا یہ کانسیپٹ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجیے کہ جسمانی ہوئی تھی، روحانی ہوئی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہا کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معراج سے ہم کو ملا کیا۔ ہر چیز کا جو ہے ایک فلسفہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے،
اگر بغیر ٹارگٹ کے بغیر مقصد کی زندگی گزاریں تو پھر دمبے بکری گھوڑے گدھے اونٹ سب کچر برابر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے کاٹی زیرو، اب پورے رجسٹر خراب کر دیے، پھر پھاڑا اور اپنے کھیل میں لگ گئے. بھائی رجسٹر تمہارے ابا کے پیسے کے آئے تھے، پین خرچ ہوا، وقت خرچ ہوا، چونکہ مقصد نہیں. اسی طرح بچپن میں دارالاقامہ بن رہے تھے، مسجد کا کچھ حصہ بن رہا تھا، تو اب وہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ مٹی پڑی ہوئی ہے. ہم لوگ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، ہم لوگ جو ہے وہ سرنگیں بنائی، چھوٹی ڈنکیاں لے کے آئے اور پورے شام سے مغرب تک کھیلتے رہے، جاتے ہوئے لات ماری، اس کو توڑا اور چلے گئے. غم بھی نہیں ہوا کیونکہ ہمارا ٹارگٹ کوئی نہیں تھا، مقصد کوئی نہیں تھا. اور اللہ رب العالمین کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ کروا دیں اور اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کوئی پیغام نہ دینا چاہتے ہوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کوئی ٹارگٹ نہ مانگ رہے ہوں، کوئی مقصد نہ مانگ رہے ہوں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی چیز حادثاتی نہیں. اب یہ جب بنیادی بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے، جیسا کہ 25 کرسمس کو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آئے گزر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے. تو انہوں نے کہا یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو. تو جیسے عرض کیا، حقیقت روایات میں کھو گئی، امت خرافات میں کھو گئی، وہ تو بیچارے کھو گئے. جتنی اقوام ملل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو وہ تمام کی تمام روایات میں کھو گئی. راوی نے کہا، وہ راوی کا بچہ ہے کون، پتہ تو بتاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز بالسند المتصل ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث کا ذخیرہ بالسند المتصل ہے، فقہ کا ذخیرہ بالسند المتصل ہے، اور جو راوی ہیں ان کے اوپر جرح بالسند المتصل ہے. اور جرح کے جو علوم کھولے گئے ہیں، ابواب کھولے گئے ہیں، دنیا کی کوئی قوم نہ پہلے اس کی نظیر پیش کر سکی ہے، نہ آئندہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گی. اگر پیش کرے گی تو وہ اسی سے خوشہ برداری کرے گی، اسی سے کچھ استفادہ کر کے کوئی نئی چیز بنا کے لے کے آ جائے گی. بس ہمارے لوگ کر گئے. تو لہذا نہ ہم حادثاتی ہیں، نہ ہمارا مذہب حادثاتی ہے، نہ ہمارا کردار حادثاتی ہے، نہ ہمارے پیغمبر حادثاتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کو بھی محفوظ کیا، اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا، اس کے معنی کو بھی محفوظ کیا. اور الفاظ کے محفوظ کرنے کی مختلف شکلیں، معانی کے محفوظ کرنے کی مختلف شکلیں، جیسے جیسے زمانہ تغیر پذیر ہوتا چلا گیا ویسے ویسے وہ چیزیں محفوظ ہوتی چلی گئیں. آج کل روشن خیالی کے نام پر بہت سارے فضولیات، واہیات، بکواسات اور کامن سینس کے نام پر باتیں ہو رہی ہیں جو بالکل کامن ہی نہیں بلکہ حماقت کا اعلیٰ شہپارہ ہے. اب آپ دیکھیے کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ بھائی حدیثیں اتنے زمانے بعد محفوظ ہوئیں تو اس کا اعتبار کیا ہے. مجھے بتلائیے، جب زمانے کو ضرورت تھی صدور میں محفوظ کرنے کی، صدور میں محفوظ ہوئے. جب محفوظ کرنے کی ضرورت تھی اشجار پر اور احجار پر تو اس میں محفوظ کیا گیا. اور جب زمانے کے اندر تغیر آیا، تغیر آنے کے بعد کتابوں میں محفوظ کرنے کی ضرورت پیش آئی، کتابوں میں محفوظ کر دی گئی. اور پھر جب ضرورت پیش آئی تو اس کو سیڈیوں میں محفوظ کر دیا گیا. جب ضرورت پیش آئی تو مکتب شاملہ کے نام پر چیزیں وجود میں آ گئی. اب کوئی آدمی کہے اس زمانے میں چونکہ نیٹ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، لہذا بالکل یہ غیر معتبر ہے، تو ہم کہیں گے تم میاں غیر معتبر. تو لہٰذا یہ تصور بھی خالی کر لیجئے تاکہ فراخی کے ساتھ اور بالکل انشراح صدر کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر سکیں. اب لوگ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ بھائی معراج کا واقعہ ہوا ہے تو لہٰذا آخر میں پیر ہوں یا میں منگل ہوں یا میں بدھ ہوں، بدھا کا ماننے والا ہوں،
تو لہٰذا اب میرے گرد بھی تو کچھ لوگ جمع ہو، تو اب گرد جمع ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی فلسفہ چاہیے. تو اب فلسفے کے اندر کچھ نہ کچھ ہندوؤں کی چیزیں، کچھ نہ کچھ جو ہے یہودیوں کی چیزیں، کچھ نہ کچھ عیسائیوں کی چیزیں لے کر اب اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی فضیلتیں گھڑ لی گئیں. اب کوئی آدمی کہے کہ میاں جب فضیلتیں گھڑ لی گئیں تو اس کا مطلب ہے حدیثیں غیر معتبر ہو گئیں. تو ایک کامن سینس کی مثال دیتا ہوں. پورے جوڑیا بازار کے اندر آپ جائیے، کتنی چیزیں جعلی پیک ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود سیل پیک چیزوں کو لوگ جانتے ہیں اور خریدتے ہیں. جن کو یہ شعور ہے. کیا آپ نے دواخانہ چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے شیمپو استعمال کرنا چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے دیگر ضروریات کے آئٹم چھوڑ دیے؟ معلوم یہ ہوا کہ جن کو شعور ہے وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز ڈمی ہے اور کون سی چیز ممی. تو لہٰذا یہ بات بھی دماغ سے نکال دیجئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے اور قیامت تک کے لیے فرما دیا، لا تزال من امتی طائفۃ ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ایسا باقی رہے گا قیامت تک. پتھر کی لکیر تو مٹ سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو ایک گروہ رہے گا جس کا کام ہی یہ ہے، ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین. یہ تین کام کرتے رہیں گے. تو اب جب تین کام کرتے رہیں گے تو جو ڈمی چیزیں لے کے آئیں گے تو فوراً اس کو لے کے آئیں گے. جیسے اب آپ نے دیکھا پہلے سکے ہوتے تھے، اب نوٹ آ گئے تو نوٹ کے اندر جعلی نوٹ آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے مشین ایجاد کر دی. وقت کی ضرورت تھی، وقت کا تقاضا تھا، مشین سامنے آئی، مشین نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ 500 کا نوٹ جعلی، یہ 5000 کا نوٹ جعلی. تو اب کیا مشین کا فیصلہ درست ہوتا تو خالق کائنات نے جو علماء کی جماعت قیامت تک کے لیے رکھی ہے، تو کیا اس علماء جو اشرف المخلوقات ہیں، اشرف العلوم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کی بات کو کہیں ہوائے نفس ہے؟ تو ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. یہ کامن سینس کی مثال ہے. جن لوگوں کو کامن سینس کا ہیضہ ہوا ہے تو یہ علماء جو چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ان کی کامن سینس کی مثال بھی سمجھ لیں، تاکہ پیٹ صحیح رہے اور ایمان کا سودا نہ ہو جائے. یہ بات ختم ہوگی. اب بات یہ ہے کہ شب معراج کی کیا فضیلت وہ ہے جو شب قدر کی ہے. تو محققین نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ احادیث کے ذخیرے میں ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی جو ایسی فضیلت ثابت کر سکے جس فضیلت کی بنیاد پر اس کو معراج کو شب قدر کا درجہ دیا جائے، اس سے بڑھا دیا جائے. اور اس کی اب لوگ کہیں گے کہ میاں صاحب آپ تو بس بات کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو صحابہ نے محفوظ کیا اور اس کی گواہی دشمن نے دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف فرما تھے، جاسوس آئے ہیں تحقیق حال کرنے کے لیے اور تحقیق کر کے واپس گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں، رومن امپائر کی سلطنت میں بھی گیا ہوں، پرشین امپائر کی سلطنت میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا کوئی کنگ نہیں دیکھا، ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کہ جو بات کرے تو سناٹا چھا جائے اور جب وضو کرے تو اس کے ہاتھ کے پانی کو گرنے نہ دیں، اور جس کی ایک ادا کو لوگ اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھیں، اور جہاں پر پسینہ گرانے کی ضرورت ہو وہاں وہ خون گرانے کے لیے تیار ہو، جہاں انگلی کٹانے کی ضرورت ہو وہاں کلیجہ کاٹنے کے لیے تیار ہو، جہاں پاؤں کٹوانے سے ضرورت پوری ہو سکتی ہو وہاں اپنے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہو. ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے اور نہ ایسا قائد دیکھا. تو اب اس کی گواہی تو دے دی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر شب معراج کی تاریخ اور فضیلت ویسی ہے جیسے شب قدر کی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ روایات میں اختلاف پایا گیا؟ کوئی کہتا ہے 27 رجب کو پیش آئی، کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں پیش آئی، کوئی اور مہینہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ، اور جدید تعبیر کے اٹ مینز، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال پیش آئی ہے اس کے اندر معراج کا مقصد منانا نہیں ہے، اس کا پیغام اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. یہ ہے معراج کا مقصد. اب دوسرا مسئلہ کہ اس کے اندر اگر ہم نے عبادت کر لی، روزہ رکھ لیا تو کیا حرج کی بات ہے؟
تو اس سلسلے میں بنیادی تصور ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام جو ہے اتباع کا نام ہے، اور اتباع سے ہٹ کر چلنے کے اندر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ مولانا آپ جو ہے کامن سینس کی مثال دیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو سنیے حضرت، آپ مجھے بتلائیے کہ آپ کو کہا گیا 3 رکعت پڑھیے، آپ کہتے نہیں مجھے مزہ آ رہا ہے مغرب میں وقت بھی فارغ میں 4 رکعت پڑھوں گا، بتائیے آپ کی مغرب کی نماز قبول ہو گئی؟ یقیناً کہیں گے، منہ پہ مارا جائے گا، کہے گا میاں تم حضور سے آگے بڑھ رہے ہو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے محبوب کی صورت لے کے آؤ گے تو ہم مانیں گے، محبوب کی نقالی کر کے نہیں آؤ گے تو ہم اٹھا کے پھینک دیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ریاضتوں کے اندر کچھ ملنے والا ہوتا تو یہ جو پادری بیٹھے ہوئے ہیں راتوں بھر سوتے نہیں ہیں، اور یہ پادری اور جو شادیاں نہیں کرتے، کھانے نہیں کھاتے اور غوطے لگاتے رہتے ہیں اور تمام دنیا کے اچھمبے والے کام کرتے رہتے ہیں، پھر ہم ان کو اولیاء اللہ کا درجہ دے دیتے، ان ربیوں کا ہم درجہ دے دیتے، ہم بدھا کو یہ درجہ دے دیتے، ہم ہنومان کو یہ درجہ دے دیتے، ہم کرشنا کو یہ درجہ دے دیتے۔ لیکن ہمارے نزدیک قانون کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من يطع الرسول فقد أطاع الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإذا تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله۔ قرآن کا فیصلہ، یہ میرا فیصلہ نہیں، کسی مولوی کا فیصلہ ہے، یہ کامن سینس کی مثال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو میں طنز کر رہا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، بعض دفعہ الزامی انداز سے بات سمجھانی پڑتی ہے، بعض دفعہ ترغیبی انداز سے بات سمجھانی پڑتی ہے۔ جب زیادہ شور اٹھ جاتا ہے تو اس شور کے اندر الزامی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ڈیبیٹر کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بات کو عام مجمع سے باہر نکالی جائے۔ یہ بھی مولویوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں ملتی ہے بات۔ اب اس کے بعد یہ میں بار بار لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دل کے اندر مولانا کی عظمت بیٹھ جائے، یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے یا آؤٹ آف ڈیٹ، آؤٹ آف کلچر یا ترقی کی راہ میں رکاوٹ چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کا کلام پڑھنے والا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو، وہ روشن خیال نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ تاریکی کو وہ روشنی نہیں کہہ سکتا، یہ ضرور ہے کہ زہر حلاہل کو وہ تریاق نہیں کہہ سکتا، یہ ضرور ہے کہ اگر اس کے کندھے کے اوپر رکھ کر پاؤں جہنم میں جانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ پکڑ کے گھسیٹ دے گا۔ ہاں خود جانا ہے تو بھاگ کے جائیے، وہ دکھ کرے گا، افسوس کرے گا، لیکن جو نا آپ کو جانے سے روکے، ورنہ وہ نبی کا وارث نہیں۔ اچھا، تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ بدعت کیوں غلط ہے۔ اس کی مثال حج کی چیزیں ہیں، آپ عرفات کے اندر جائیے، آج چلے جائیے 6 دن رہ لیجئے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن یہی عرفات 9 ذی الحجہ کا ہو تو وہاں پر آپ گئے، زوال کے بعد آپ کھڑے ہوئے قبلہ رو ہو کر، آپ نے 100 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ آپ نے لبیک، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ آپ نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، تو بہقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص سارے عرفات والے کی طرف اشارہ کرے تو میں سب کو بخش دوں۔ اب مسئلہ کیا؟ یہ اتباع، رنگ آ گیا، نبی کی اتباع کی رنگ آ گیا اور ابلیس کی اتباع کی تو بے ڈھنگا ہو گیا۔ تو یہ ہے اتباع کا مسئلہ۔ ایک اور مثال لے لیجئے اتباع کی، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ قرن میں موجود ہیں اور شدید خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں، اور دیدار کرنے کے بعد صحابیت کا وہ مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی نہیں ملنے والا، اور جن کو دنیا کے اندر خطاب دیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کے لیے حاضری دوں، لیکن میری ماں ضعیف ہیں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور آپ جو ہے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت کرتے رہو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیے تدبیر اور تقدیر حرکت میں آئی۔ اب انہوں نے تدبیر کی تھی صحابیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا،
تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا کہ دیکھو قرن سے ایک نوجوان آنے والا ہے، ابو بکر تم، عمر تم، عثمان تم، علی تم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جب آئیں تو ان سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ ہے اتباع کا رنگ۔ تو دین اتباع کا نام ہے، باقی عقلی دلائل آپ دیتے رہیے اور چرب زبانی سے آپ چپ کروا دیجئے، لیکن فیصلہ تو چونکہ بھیا ہونا آخرت کے اندر ہے۔ آپ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالیے اور لکھنے کے بعد عوام کو متاثر کر دیجئے، لیکن اس تاثر سے کیا فائدہ جو تاثر آپ کے میزان کے پلڑے کو جھکا نہ سکے۔ ایسی کتابوں کے بارے میں آتا ہے فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنثُورًا، وہ ذرے، اڑے ہوئے ذرے۔ تو یہ بات تو ہو گئی ختم کہ معراج کے اندر ہم نے عبادت کر لی تو کیا ہوا اور فلاں ہوا تو کیا ہوا، یہ مولویوں نے کیا کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عبادت کرو لیکن اس نیت سے عبادت نہ کرو معراج کی فضیلت کی۔ جیسے عام عبادت کرتے نفلیں پڑھتے کوئی نہیں منع کرے گا، آپ پوری رات نفل پڑھتے رہیے، آپ دوسری راتوں میں جیسے پڑھتے ہیں اس رات میں پڑھ لیے، 2 راتوں کو ملا لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاص شکل، خاص حیت اور اس کو دین کا رنگ دینا مولوی روکے گا۔ اب آیا تیسرا مسئلہ، بعض نے کہا کہ جو روزہ رکھ لے گا تو اس کو یہ فضیلت حاصل، یہ فضیلت حاصل، یہ فضیلت حاصل۔ اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس بھی ان سے ڈر کے بھاگتا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ ان کو جب اطلاع ملی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اب انہیں جو ہے فوراً نکلے باہر اور کہا میرے سامنے ابھی تم کھجور کھاؤ، پانی پیو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ آج تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور بدعت کی کمر توڑ ڈالی۔ ہاں آپ نارمل روزہ رکھتے ہیں، آج بھی رکھ لیا، کل بھی رکھ لیا، پرسوں بھی رکھ لیا، 3 دن روزے رکھ لیا، یا میں 20 کا روزہ آ گیا، یا آپ کے روٹین کے روزے آتے ہیں، یا پیر اور جمعرات کا روزہ آتا ہے اس میں آپ نے روزہ رکھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن اس فضیلت کی نیت سے جو فضیلت لوگوں نے اپنے طور پہ اختراعی طور پہ بیان کر لی تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کا واقعہ ہوا ہے 5ویں نبوی کو ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال حیات رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال حیات رہنے کے بعد 100 سال صحابہ حیات رہے۔ نہ کسی نے شب معراج منائی، نہ کوئی شب معراج کی کوئی خاص عبادت منقول ہے، اور نہ ہی شب معراج کا کوئی روزہ فضیلت والا منقول ہے۔ تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے اندر نہیں پایا گیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں نہیں پایا گیا، ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی میں نہیں پایا گیا۔ تو بھیا ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ جتنے بڑے علامہ ہوں گے، جتنے بڑے پیر ہوں گے، جتنی مقدس ہستی ہوں گے، اللہ آپ کو یہ تقدیس مبارک فرمائے، ہمیں اپنی آخرت چاہیے، ہم ایسے جاہل ہی صحیح، ہم بے عمل ہی صحیح۔ یہ ایک اور بات ختم ہو گئی۔ آخری بات وہ ہے کنڈے۔ اب یہ کنڈے جو ہیں کیے جاتے ہیں اور اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ فضیلت وہ فضیلت، بڑا اہتمام ہوتا ہے، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ میاں رزق میں برکت تم نہیں دے سکتے، رزق میں برکت جو ہے اللہ دیں گے، اور فضیلت کا تعین ہم اور آپ نہیں کر سکتے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کو کھانا ہے، شوق سے کھائیے، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ آپ صبح شام جائیے مال پورا کھا لیجئے، آپ جو حلیم کھا لیجئے، آپ جو پوریاں کھا لیجئے، صبح کا ناشتہ کر لیجئے پوریاں کھا کے۔ لیکن آپ خواہ کو پوریاں کھانے کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ کنڈے بڑی فضیلت کی چیز ہے، تو یہ پاگل پن کی بات ہے، اور صحابہ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی ہو گئی ختم۔ اب آخری بات، گھڑی ڈرا رہی ہے کیونکہ لائن سے 3-4 گھڑیاں لگا دی ہیں، تو اس وجہ سے ڈر کے مارے میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ معراج کا پیغام کیا ہے۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو مثالی شکل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعمال کے جزاء الاعمال، جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں دکھلائی گئی۔ اس میں ایک چیز یہ دکھلائی گئی کہ ایک شخص، اس کا سر کچلا گیا، اس کا سر قیمہ قیمہ ہو گیا،
اور پھر صحیح ہو گیا، پھر کچلا گیا، تکلیف سے وہ کرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ اذان کی آواز سنتا تھا، تکیہ اپنے منہ پہ رکھ کے سو جاتا تھا۔ اب مجھے بتلائیے کہ معراج میں جو گفٹ ملا وہ اس کی تو کوئی قدر نہیں ہے، تکیہ رکھ کے سو رہے ہیں، اور معراج بن رہی ہے سود کے پیسوں سے، سٹے اور جوئے کے پیسے سے، اور فضیلتیں جھوٹی جھوٹی حاصل کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، انہیں کی پیر کی لنگوٹ پکڑ کے چلے جائیے گا جہاں وہ جائیں۔ اب اس کے بعد ایک اور شخص کو دیکھا گیا کہ کچھ جماعت ہے، وہ جماعت جو ہے جانوروں کی طرح چر رہی ہے، اور جہنم کا جو پودا ہے، پھل ہے زقوم، وہ اور جہنم کے پتھر جانوروں کی طرح کھا رہی ہے اور کھا نہیں سک رہی۔ تو پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیے، زکوٰۃ کا نظام ہم نے ایسی تیسی کر دی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور اگر زکوٰۃ ادا بھی کی تو ایسے موٹے موٹے مسٹنڈے مختلف قسم کے بینرز لے کر مختلف قسم کے دعوے کر کے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے دونوں طرف سے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر ناپاک عورتوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہو کیا رہا ہے آج کل، اور کوشش بھی ہو رہی ہے سیکس ورکر کے نام سے زنا کو عام کرنے کی تدبیر کی جا رہی ہے۔ سیکس ورکر ہیں اور اس سے اکنامی سٹرانگ ہوگی، کخ بھی نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ کنویں سے چیخیں مارتے ہوئے ننگے دھڑنگے اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، تو یہ ان کو سزا دی گئی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے منہ خنزیر کی طرح ہیں اور منہ پیچھے کر دیے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اب آپ جائیے عدالتوں کے باہر، آپ چلنا شروع ہی چپکے سے گواہی چاہیے، اللہ اکبر، اتنی آسان بات ہو گئی، اللہ کا نام لے کر اللہ کی بے حرمتی۔ مجھے بتلاؤ اگر کوئی آدمی کہ تیرا باپ کتا ہے تو بتاؤ یہ آپ اس کو بخشیں گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ کی نسبت کر دی جائے تو کیا ایمان باقی رہ جائے گا؟ یہ اللہ کی حتک ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے نہیں؟ اگر کوئی آدمی خلفائے راشدین کا نام رکھ کے اس کی بے حرمتی کرے تو ہم کہتے ہیں کافر، لیکن اللہ کے نام کی اور صحابہ کے نام کی قدم قدم پہ بے حرمتی ہم خود کریں تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ اسی طریقے سے دیکھا گیا کچھ لوگوں کو آگ کے اندر جل رہے ہیں اور جل کے کوئلہ ہو گئے، پھر دوبارہ جو ہے صحیح ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو جلاتی تھی، اور ماں باپ تکلیف سے اندر اندر کڑ رہے ہوتے تھے اور ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے عذاب بالمثل کا فیصلہ کیا کہ ان کے اندر اب آگ لگتی ہے اور جلتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر آگ لگتی ہے، پھر جلتے ہیں، پھر صحیح ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پیٹ بالکل شیشے کی طرح ہے اور اس میں سانپ لوٹ رہے ہیں، اور اتنا بوجھ ہے وہ اٹھنا چاہتے دھڑ سے گر جاتے، اٹھنا چاہتے دھڑ سے گر جاتے۔ تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ سود خور ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، معراج کا پیغام یہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان گناہوں سے بچنے کی مجھے بھی توفیق عطا